بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سراقہ بن مالک نے اپنی زرہ پہنی، تلوار سنبھالی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر فراٹے بھرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ٹھوکر لگی اور گھوڑے سے نیچے گر گیا، اور اس وقت اس کی آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کیا۔ تو عرض کیا، خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا اور آپ کی شان بلند ہوگی۔ آپ مجھ سے عہد کریں کہ جب میں آپ کے پاس آپ کے ملک میں آؤں تو میرا اکرام کریں گے اور یہ میرے لیے لکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے ایک ہڈی کی لوح پر لکھ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ بعد ازاں سراقہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ زمانہ کے حالات میں تغیر آیا، مسلمانوں کو قادسیہ میں فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت مدینہ آیا۔ اس میں کسرا کا تاج بھی تھا اور اس کے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے کپڑے اور جواہرات سے آراستہ ہار بھی تھا، اور اس کے 2 ایسے کنگن بھی تھے کہ کسی کی آنکھ نے اس جیسے کنگن دیکھے نہ ہوں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ سراقہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کسرا کی قمیص اور اس کے کنگن پہنائے اور اس کی تلوار گردن میں لٹکائی اور ان کے سر پر کسرا کا تاج رکھا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ سب کے سامنے جھوم جھوم کر چلنے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تو نے یہ مال اپنے پیغمبر کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے، اور یہ مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے۔ آپ نے مجھے یہ مال دیا، لیکن میں آپ کی اس سے پناہ پکڑتا ہوں، اگر میری آزمائش کے لیے آپ نے مجھے یہ مال دیا ہو۔